وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاتحہ آج کا موضوع بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. سامعین اکرام، سورہ فاتحہ اور اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ جو درس گزرے ہیں اس سلسلے میں، اس میں ایک تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، دوسرا یہ کہ قرآن کا خلاصہ ہے. اس میں ہمیں ہماری زندگی کا مقصد اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اے انسان، تمہارا مقصد حیات کیا ہے اور تمہیں اسے حاصل کیسے کرنا ہے. اور تو پھر ہم نے سب سے پہلے الحمدللہ پہ بات کی تھی کہ انسان یہ یقین کر لے کہ کسی اور میں کوئی ذاتی خوبی موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تمام تعریفیں یا تمام خوبیوں کی ذات صرف اکیلی اللہ ہی کی ذات ہے. باقی اگر کسی کے پاس کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کی وجہ سے ہے، اللہ کی عطا کی وجہ سے ہے. مختار کل جو ہے وہ ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی. دینے والا بھی وہ ہے، لینے والا، عطا کرنے والا بھی وہ ہے اور چھیننے والا بھی وہ ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور تو اس میں فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم ایک ہی ذات پر اپنا یقین اور ایمان پیدا کر لیں گے اور ایک ہی ذات کے سامنے سر جھکائیں گے، کیونکہ وہی مالک و مختار اور القادر ہے، قدرت والی ہے. اور پھر ہم نے پڑھا رب کے معنی پہ ہم غور کر رہے تھے کہ رب کے معنی ہم نے یہ ہم نے مطالعہ کیا کہ رب کے 3 بنیادی معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ آقا ہے،
مالک ہے، آقا ہے، خالق ہے، بادشاہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ پروردگار ہے، یعنی وہ ہماری ربوبیت کر رہا ہے، ہماری تمام ضروریات کا واحد کفیل ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو ایک بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیں یعنی اس کو ہم بھلا چکے ہیں، مدتوں ہو گئی ہیں، تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ رب کا مطلب یہ ہے کہ پالنے والا، عطا کرنے والا، پروردگار، تمام ضروریات کو پورا کرنے والا۔ اگر آپ کا اس پہ یقین آ جائے تو، انسان کا اگر اس پہ یقین آ جائے تو یہ کسی غیر کی طرف پھر نہیں دیکھا ہے، غیر کی طرف پھر دیکھے گا نہیں، اللہ ہی کی طرف رخ کر کے اسی سے مانگے گا بھی، اور دینے والا بھی وہی ذات ہے۔ بہرحال وہ تو بن مانگے بھی دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ معبود ہے۔ رب کے معنی معبود کے ہیں۔ معبود کا مطلب وہ ہستی جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں۔ معبود کے معنی وہ ہستی جس کی حکم کے مطابق آپ زندگی گزاریں، وہ معبود ہے آپ کا۔ تو معبود وہ رب ہے، وہ میرا رب ہے، وہ عالمین کا رب ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اگر ذہن میں ہوں ہمارے تو بہتر ہوگا۔ دوسری آیت ہے رحمان اور رحیم، یعنی وہ رحمان ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں تقریباً ایک ہی مصدر ہے اس کا، رحمت اور یعنی اور رحمت، جبکہ رحمان کا مطلب یہ ہے، یعنی تھوڑا سا اس میں فرق یہ ہے کہ رحمان کی رحمت جو ہے وہ عام ہے۔ سورج مثال کے طور پہ وہ کافر پہ بھی چمک رہا ہے اور مسلمان پہ بھی چمک رہا ہے، اس سے کافر کی کھیتیاں بھی پھلتی پھولتی ہیں اور مسلمان کی بھی، تو یہ اس کی عام رحمت ہے۔ آکسیجن ہے، سب کو دے رہا ہے، زندگی سب کو اس نے عطا کی ہے، زندگی یعنی سب کا رب ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان کا رب ہے کافر کا نہیں ہے، سب کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، رحمت عام ہے اس کی۔ الرحمن، بنا کسی مانگے، بنا استحقاق اپنی رحمتیں برسانے والا ہے، رحمان کا یہ۔ رحیم بھی رحمت ہے، لیکن وہ پھر کہتے ہیں نا حصہ بقدر جسہ، یعنی جس نے طلب کی اس نے پایا، جو طلب کرے گا اسے وہ ملے گا۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، میں ہر ایک کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں توفیق دیتا ہوں ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطاء ربک، یہ رب کی عطا ہے۔ بہرحال رحیم کا معنی یہ ہے کہ اے انسان اگر تم کچھ عمل کرو گے، وہ اس میں ہے نا کہ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم جو بھی عمل کرو گے تو اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اس کی قدردان، ان ربنا لغفور شکور، قدردان ہے وہ۔ تو قدر یعنی وہ دوسری ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے بھی من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی فلا کفران لسعیہ، جس نے بھی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اس کی سعی اور کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو آپ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ آپ کی احسان فراموشی بسا اوقات کر لیتا ہے۔ تو انسانوں میں تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ کیا تو آپ کو ہو سکتا ہے اس کا بدلہ اچھا نہ ملے، برا بدلہ ملے، لیکن اللہ کریم کے ہاں یہ بات نہیں ہے۔ اگر آپ اچھا کریں گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، ولا اجر الآخرۃ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو بہرحال رحیم کا معنی آپ نے جان لیا کہ رحیم جو ہے وہ قدر کرتا ہے۔ اچھا، پھر مالک یوم الدین،
مالک ہے یوم الدین کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے اس کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے، یہ ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ ہر عمل کا نتیجہ ملے گا۔ جزوی طور پہ نتائج دنیا میں انسان کو ملتے ہیں جزوی طور پہ، لیکن کلی نتیجہ جو ہے وہ یوم آخرت، یوم الدین، یوم جزا، جزا کے دن۔ مالک یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک، بادشاہ، اس دن فیصلے وہ کرے گا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کی بادشاہی ہے؟ اسی ایک ذات کی۔ تو دیکھیں فیصلہ کرے گا رب، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، میرا پورا پکا یقین ہے کہ اس طریقے سے ہم نہ سوچتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں، اور نہ ہمارا یہ یقین ہے جو کچھ بھی مضمون گزرا ہے الحمد سے لے کر تمام یعنی جو صورت ہے اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ اول تو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ کھری بات میں کہہ رہا ہوں، اول تو ہم قرآن پہ سمجھتے نہیں ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں، وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مالک یوم الدین، جو اللہ تعالیٰ یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا مانگ رہا ہے، اس کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے ہر عمل کا بدلہ مجھے ضرور ملے گا، اور وہ مجھے میرا بادشاہ، میرا مالک، میرا آقا مجھے دے گا، یعنی اس کا بدلہ۔ مالک یوم الدین۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے جو ہے مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تمام دین کا خلاصہ ہے سامعین کرام۔ یہ ایک آیت یعنی یہ ہماری کامیابی کی ایک راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 4 یہ ہماری کامیابی کا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ کی بندگی مطلب اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک تمام کام اللہ کی مرضی سے سر انجام دیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ دونوں صفات ہم میں نہیں ہیں، نہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں نہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہم تو غیر کے آگے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے، وہ نفس ہے، شیطان ہے، معاشرہ ہے، گمراہ آباء و اجداد ہیں۔ تو اللہ کی بندگی نہیں ہے ہم، یعنی آپ دیکھیں اس کو، میں غلط پیرائے میں یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن بات یہ ہے کہ بندگی تو رب کی، لہو دعوت الحق، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ پکارنا تو اللہ کو ہے، سچا پکارنا جو ہے وہ اللہ کو ہے، سر جھکانا جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ آپ نے تو اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کے آگے سر جھکایا ہوا ہے، آپ نے تو غیر کو اپنا مقصود بنایا ہوا ہے، غیر کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ ہم تو نفس کے پجاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی قرآن پاک میں ہماری کیفیت بالکل کھلم کھلا بیان کر دی ہے کہ ارأیت من اتخذ الہ ہواہ الہ، او کما قال، جو بھی آیت ہے، کہ کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو ہمارا نفس جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا خدا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی اس پہ ذرا سوچیں نا آپ۔ آج یہ فرد کی کہانی تو ہے ہی، لیکن پھر یہ مرض پھیل چکا ہے ہمارے تمام امت پر، تمام امت میں یہ مرض جو ہے جڑ پکڑ چکا ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی نہیں کرنی، ہاں غیر کے سامنے سر جھکانا ہے۔
تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ بہرحال ہونا کیا چاہیے، یعنی اس آیت میں سامنے کرام پورا ایک پروگرام ہے، صرف اس ایک آیت میں، صرف ان 4 الفاظ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورا دین اس میں موجود ہے۔ بس اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کامیاب ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے، اور اس میں وہ مخلص بھی ہو، وہو محسن، اس میں یہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اجر ہے، اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو ایاک نعبد میں آپ سوچیں سامعین اکرام، دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آپ مثال کے طور پہ میری بات بھی سن رہے ہیں، تو یہ ساری بات چیت اس لیے نہیں ہے کہ بس میں بات کرتا چلا جاؤں اور آپ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتے رہیں اسے، ہرگز نہیں، اس سے تو نہ سننا بہتر ہے۔ تو ایاک نعبد، صرف تیری بندگی کرتے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، بندگی صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی بندگی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ کی بندگی ہے ہوگی کیسے۔ آپ نے پھر کسی بندے کے سامنے جو اللہ کا حکم آپ کو پہنچائے اس کے سامنے سر جھکانا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی جو بھی آپ کو اللہ کا حکم یعنی پڑھ کے سنائے یا اللہ کے احکامات آپ کو پیش کرے تو آپ نے اس کی بات ماننی ہے، خواہ وہ جو بھی ہو۔ پیغمبر کی ذات تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اب پیغمبر موجود ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے، تو پیغمبر کی بات ہم تک جو پہنچائے گا ہم نے اس کی بات ماننی ہے۔ یہ تھوڑا سا تعصب پایا جاتا ہے کہ ہمیں اب کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی تمہیں اللہ کا اور رسول کا حکم پہنچائے گا کون؟ جو پہنچائے گا وہ تمہارا استاد ہے، وہ تمہارا شیخ ہے، اور اس کی بات ماننی ہے آپ نے۔ پہلے تو آپ نے شیخ کو صحیح طریقے سے یعنی صحیح شیخ کو اپنا رہنما بنانا ہے۔ یہ تو نہیں کہ کوئی نفسانی خواہشات کا غلام ہو اور آپ کو اپنی بات ماننے پہ وہ مجبور کرے، ذاتی اللہ کے حکم کے خلاف یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں نہیں، اس شخص کی اطاعت نہیں ہے۔ اور ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے آپ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول فرما دیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں۔ ہاں اگر کوئی رب کا حکم آپ کو پیش کرے تو یہ تو قرآن میں ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کو نیک بات کہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم آپ کو سنائے، تو وہ آپ کو ماننا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ تو اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے۔ تو اس میں کوئی تعصب نہیں ہے سامنے کرام۔ رہنما، استاد، اس کی حیثیت تو مسلم ہے۔ اب اس کو جو آپ نام بھی دے دیں تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کو آپ پیر کہہ لیں، اس کو مرشد کہہ لیں، اس کو شیخ کہہ لیں، اس کو استاد کہہ لیں، اس کو رہنما کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم آپ کو پہنچائے، وہ ذاتی، وہ نفس کا بندہ نہ ہو، وہ اللہ کا بندہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، موسیٰ علیہ السلام موجود تھے،
فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا، درباری تھا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا اور اپنے دربار کو اور فرعون کو، تمام لوگوں کو نصیحت کی اور یہ کہا کہ اے میری قوم اتبعونی، میری اتباع کرو۔ پیغمبر موجود ہے، وہ شخص فرعون اور اس کے درباریوں کو کہتا ہے کہ اتبعونی، میری پیروی، میرا اتباع کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہوں۔ تو ایک بات، ایاک نعبد، دیکھیں انسان کی اطاعت کے بغیر اللہ کی بندگی ہو نہیں سکتی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ضمنی طور پہ ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کے بارے میں ذہنی خلجان کا شکار ہیں، کہتے ہیں ہم تو قرآن کا حکم مانیں گے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور شخص کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں تو صرف قرآن کا حکم مانوں گا، کسی شخص کا کسے یعنی جو بھی ہو اس کا میں کہنا نہیں مانوں گا، میں صرف قرآن کا، اللہ کے حکم۔ ایسے لوگ تو خوارج بن گئے تھے۔ پہلا جو فرقہ بنا تھا اسلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں، وہ خوارج تھے۔ وہ کہتے تھے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہم مانیں گے۔ اور پھر انہوں نے سازش بنائی کہ وہ آپ کو معلوم ہے، اسی سلسلے میں پھر حضرت علی جو تھے وہ شہید بھی کر دیے گئے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکم اللہ کا ہے، اطاعت اور اتباع بندگی ہے۔ اتباع، دیکھیں اتباع رسول میں کامیابی ہے، رسول کی اتباع میں کامیابی ہے، رسول کی اطاعت اور اس کا اتباع، اس میں انسان کی کامیابی ہے، اس میں انسان کی معراج ہے۔ اللہ کا اتباع تو نہیں ہوتا، اللہ کی تو اطاعت ہے، اتباع رسول کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ تعالیٰ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اللہ سے یعنی استعانت، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو اللہ کو چاہنے والا ہے، اللہ کا عاشق ہے، تو وہ صرف اللہ سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے، یعنی کسی غیر پر نظر نہیں ہوتی، کسی غیر سے وہ توقع، ما سوا اللہ سے وہ توقع نہیں رکھتا مدد کی، نہ چاہتا ہے نہ ایسا ہوتا ہے، وہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، صرف اللہ پہ بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ وَإِيَّاكَ، صرف تجھ سے ہم مدد کے طلبگار ہیں۔ تو بہرحال یہ دو باتیں جو ہیں میں نے آپ کو بتایا سامنے کرام کی، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہیں، اور چار ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 4 آیات سورہ فاتحہ کی پڑھی۔ اب 3 آیات باقی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا جو 4 آیات پڑھی ہیں اس کا تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ تلاوت بھی کرتا ہوں، ساتھ ساتھ ترجمہ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے کہلوائے گا تو وہ میں کہوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ میں نے آپ کو بتایا نا، قرآن کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اور اس میں یہ جو پہلی آیت ہے، اس میں آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ ہی تمام خوبیوں کا مالک ہے، ہر خیر کا مالک اللہ ہے، تمام خوبیوں کا مالک اللہ ہے، پھر وہ القادر بھی ہے، پھر وہ دینے والا بھی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ وہ رب بھی ہے۔ رب کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، رب کا مطلب ہے معبود، رب کا مطلب ہے معبود، اور رب کا مطلب ہے مقصود، رب کا مطلب محبوب، تو رب العالمین ہے وہ۔
الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، بہت مہربان۔ دیکھیں یہ ایسے الفاظ ہیں رحمان اور رحیم کے، اگر آپ اس پر یقین کر لیں تو آپ کا دل امید سے بھر جائے گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو یک دم معاف کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، یعنی اس میں ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، وسعت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میری غصے پہ سبقت لے گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور رحمان تو آپ کو میں نے اس کا بتایا، لیکن اس میں ایک آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ بہت مہربان ہے، لیکن اس کے پھر تقاضے ہیں سامعین کرام، یعنی اس کی رحمت جو ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کس کے لیے رحمت ہے؟ لیکن وہ شدید العقاب بھی ہے۔ دوسری آیت ہے نا دوسری جگہ، اعلموا ان اللہ، اب وہ آیت پوری طرح، اعلموا ان اللہ غفور الرحیم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن ساتھ ساتھ وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب جو ہے وہ بہت دردناک ہے، دردناک عذاب میں دینے والا ہوں۔ تو بہرحال دیکھیں رحمان اور رحیم، رحیم کے میں نے آپ کو معنی بیان کیے کہ یعنی ہر شخص کے عمل کے مطابق اس کی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے، یہ اس کی رحمت، یعنی کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے بھی کوئی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ وہاں اسے دیکھ لے گا۔ تو بہرحال اس تصور کو اگر آپ ذہن میں پختہ کر لیں، یقین کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو بے پایاں رحمت ہے اس کے سہارے زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ میرا تو رب ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو بہرحال مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، یعنی پورا آپ جو زندگی گزار رہے ہیں آپ کو پورا اس میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی عمل کر رہا ہوں اس کا نتیجہ ایک دن میرے سامنے آئے گا، اچھا یا برا۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالی ہم خالص تیری بندگی کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا صرف اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، کسی غیر سے کوئی امید ہماری نہیں ہے سوائے تیرے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ Praise be to God, Lord of the worlds, the most gracious, the most merciful, Master of the Day of Judgment.
إياك نعبد وإياك نستعين. It is you we worship and upon you we call for help. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide us to the straight path, the path of those you have blessed, not of those against whom there is anger, nor of those who are misguided. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.